آج 13 رمضان المبارک جمعہ کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو، نصیب تقدیر بدل جائے گی۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسہ دے جاتے ہیں، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ دوسرے جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی ساتھ آپ کے گھر میں رزق دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر یہ معجزہ ہوگا، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، رزق دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھال نہیں جائے گی۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس عمل کے معجزات کو کھلے آنکھوں سے دیکھو گے۔ ماہ رمضان امت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان کی بھی اپنی قدر قیمت ہے۔ اس بابرکت مہینے کی 13 تاریخ دوسرے جمعہ کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھے گی۔ اگر آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ لوگوں کو ملے گی، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بس شرط یہ ہے آپ نے اس عمل کو پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن بہت خاص دن ہے۔ یاد رکھے گا، جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے، رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہو، اس کے خزانہ میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے، ہم جھولی پیروں، فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ بس ان جھولی پیروں نے ہماری زندگی کو تباہ برباد کر کے رکھا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ عمل لے کر آیا ہوں جن کی بنیاد ہے، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہے۔ یہ کوئی بنی بنائی وظائف نہیں ہے، یہ سینے کا راز آپ کو حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان کی 13 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ
جمعہ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنے اوقات دے کر نہیں، رب کی عظمت شان کے مطابق مانگنے کا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگے، کھلے دل سے مانگے۔ جو بیٹیاں رشتوں کے جہاز سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھے۔ جو نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑے ہیں، قرض دار ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کے منہ نہیں لگ رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھے، حضور کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرضہ سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توحید تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں توحید تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توحید تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے، اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ آپ نے یا رحمان یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا رحمان اللہ کی صفت ہے، اللہ کی رحمانی صفت ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے۔ یا رحمان جو اللہ کی صفت ہے، یہ ایسی صفت ہے جب کوئی بندہ یا رحمان سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو یا رحمان کو پڑھ رہا ہے، یا رحمان سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے، دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ 13 رمضان جمعہ کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظائفوں سے فائدہ اٹھا لو، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوگی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ کیسا، کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، صرف 41 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظیف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنے طرف متوجہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی رب کو توجہ مل گئی، پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کے نسلوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نے یا رحمان کی صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمان کو پہلے نمبر پر 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟
دوسرے نمبر پر وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جو آپ کے دن پھیر دیں گے، آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی۔ اللہ سے محبت فرمانے والے یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والے یہ تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ تسبیح دین اسلام کی بنیاد ہے، ہمارے مذہب دین اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے، دروازہ یہی ہے۔ جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس کی کنجی ہے۔ آپ جب بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ آپ نے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس کی تعریف بیان کرو تو صرف اتنا کہوں گا، یہ کلمہ ہے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہاں کے تسبیحات کو، نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسبیح کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھتے دوران آپ کو روحانیت خود محسوس ہوگی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں ایک بار آتی ہے، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، پہلے نمبر پر 41 بار اور آپ نے یا اللہ یا رحمان کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑا ہی پاکیزہ صفت ہے، اور یہ صفت بہت ہی خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کو کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے راستے بنانے والے صفت، جو نوکریاں کرنے والے، دہاڑے کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم لوگ اتنے ہی کماتے ہیں، ہم لوگ کھا لیں یا بہت زیادہ مکان کرایہ دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، چھوٹے موٹے اپنے خواہشات پورا کر لیتے ہیں، بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے ہیں، اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتے۔ کیسے خرید سکتے ہیں؟ رب کے فضل سے۔ رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یا مسبب الاسباب کو پڑھا جائے گا۔ ایسے غیبی سے راستے بنانے والے جب غیب سے راستہ بناتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کی مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائے، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلی امت کے لیے دعا کریں، یا اللہ یا امت محمدیہ پر رحم کرم فرما، ہم سب کی بخشش مغفرت فرما۔ پہلے دوسرے کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، دیکھیں رب کیسا کرم فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت کے لیے، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔